والسلام على من لا نبي بعد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم قابل احترام بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی زیادہ اس کی فضیلت بیان کی ہے، صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ صرف علم کی بنیاد کے اوپر۔ علم کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر جو ایمان کا تقاضا ہے، وہ کبھی ایمان مکمل ہوتا ہے اور کبھی کم بھی ہوتا رہتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جب میرے بندوں کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی ہیں، وہ سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یعنی ایمان کمی اور پیشی کا نام ہے۔ ایمان میں زیادتی بھی ہوتی ہے اور کمی بھی ہوتی ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ زیادہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ کہ جب انسان نیک اعمال میں کثرت اختیار کرتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کے ایمان کا جو ایک سٹیج ہے، ایمان کا جو ایک لیول ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے اور بلند ترین ہو جاتا ہے۔ مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جو ایمان اوپر تھا وہ ایمان پھر نیچے آ جاتا ہے، کامل ایمان نہیں رہتا۔ کہ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، کہ جب ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے تو جو اس کا کامل ایمان ہوتا ہے وہ کامل ایمان نہیں رہتا۔ نقطة سوداء في قلبه، اس کے جو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آہستہ گناہوں میں مبتلا ہوتا رہتا ہے، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کا سارا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے برعکس الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پورے کا پورا انسان کا جسم ہے، اس جسم کے اندر ایک لوتھڑا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ لوتھڑا درست رہتا ہے تو سارے کا سارا جسم کام میں رہتا ہے، کام کاج کرتا ہے، اور اسی طرح وہ سارے کے سارا اعضاء صحت مند اور تندرست رہتے ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، تو سارے کا سارا جسم بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوتھڑے کے بارے صحابہ کو آگاہ بھی فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ لوتھڑا ہمارا دل ہے۔ رمضان المبارک گزر گیا، عید بھی گزر گئی، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ گناہوں سے ہم محفوظ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دن بدن جو گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم حقیر جانتے ہیں، کہ جس طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچا کرو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ کل قیامت کے دن پہاڑ کی صورت اختیار کر لیں گے۔ صرف چھوٹے چھوٹے گناہ، یعنی جو چھوٹی نیکی ہوتی ہے اس کو ہم حقیر سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چھوٹا گناہ ہوتا ہے اس کو ہم قبول کر لیتے ہیں۔ کیسا انسان ہے؟ چھوٹے گناہ کو قبول کرتا ہے، اور جو چھوٹی نیکی ہے، جو نیکی کل قیامت کے دن ایک نیکی بھی اس کی نجات کا سبب بن سکتی ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے یہ انسان۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی زندگی مسلسل عبادات کے اندر گزر رہی ہوتی ہے، مگر کچھ ایسی عادات ہوتی ہیں جو ہم روزمرہ زندگی کے اندر کرتے ہیں، مگر ہم اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، کہ ہم روزمرہ زندگی کے اندر کچھ ایسے گناہ کر رہے ہیں کہ جس کو ہم گناہ سمجھ کے کرتے ہی نہیں ہیں، کہ وہ گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ سب سے پہلا گناہ کہ جس کی وجہ سے ہم بڑے بڑے گناہوں سے محفوظ نہیں رہ پا رہے، جہاں سے چھوٹے گناہ کی بنیاد ہوتی ہے، پھر بڑے بڑے گناہ کو انسان اختیار کرتا ہے، وہ ہے صحبت کا اثر۔ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الجلیس الصالح و مثل الجلیس السوء، کہ ایک برے بندے کی محفل اور ایک نیک بندے کی محفل، مثال دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ خوشبو والے کے پاس اگر انسان بیٹھتا ہے، اگر خوشبو کا استعمال نہیں بھی کرتا تو اس کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی کے برعکس ایک بھٹی والے کے پاس بیٹھتا ہے
تو اگر چاہے وہ کام نہیں کرتا، اس کے پاس بیٹھ ہی جاتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں امید ہے کہ جو آگ کی چنگاری ہے وہ اٹھے اور اس کے کپڑوں پر لگے اور اس کے کپڑوں پر وہ گر کے اس کپڑے کو جلا کے راکھ کر دے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے محفل کی، صحبت کی۔ اور اسی کے برعکس رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، آدمی جس کے ساتھ بیٹھتا ہے، کہ جس کے ساتھ اس کا چلن ہے، اٹھن بیٹھن ہے، کل قیامت کے دن حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اگر ایک انسان نمازی ہے مگر اس کی صحبت بے نمازیوں کے ساتھ ہے، اگر ایک نمازی تہجد گزار ہے اور ایک آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر کما حقو عمل کرنے والا ہے، صوم و صلات کی حفاظت کرنے والا ہے، مگر اس کی صحبت ایسی ہے کہ جس صحبت کے اندر بیٹھ کے وہ لوگ گالیاں بکتے ہیں اور چگلیاں کرتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، یہ ہر کسی کی بات نہیں ہے، یہ تو مسجد کی انتظامیہ کی بھی بات ہے، یہ تو ان کی بھی بات ہے کہ جو پہلی صف کے اندر با جماعت نماز ادا کرتے ہیں، یہ ان کی بھی بات ہے کہ جو سارا سال اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں سے عمل کرتے ہیں اور وہاں سے اپنے عمل کو ضائع کروا لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ کہ جن کے بارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہماری نیکیاں کیسی تباہ ہو رہی ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیکیاں سیو ہو رہی ہیں، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہاں سے نماز پڑھی ہے، سلام ابھی پھیرنے کی دیر ہی ہوتی ہے تو چگلیاں مسجد کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہیں، غیبتیں مسجد کے اندر ہی شروع ہو جاتی ہیں، امام مقتدی کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے، جو مقتدی ہیں وہ امام کے خلاف اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں، انتظامیہ وہ کسی اور کے چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا بگڑا ہوا دین کے اندر آ کر سدھر جاتا ہے، مگر دین کا بگڑا ہوا پھر وہ نہیں سدھرتا۔ یعنی ایک ہی راستہ تھا کہ جس راستے کو اختیار کر کے ہم بچ سکتے تھے، وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی دنیا کا بگڑا ہوا دین میں عادت ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے دیتے ہیں، مگر جو دین میں رہتے ہوئے ہی بگڑ جائے تو پھر اس کا کیا حساب ہے؟ وہ پھر درست نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے اعمال اس کے سارے ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ دین کا بگڑا ہوا کیوں بگڑتا ہے؟ کیونکہ دین کا بگڑتا ہوا اس لیے بگڑتا ہے کیونکہ اس کی صحبت دین والوں کے ساتھ نہیں رہتی، اس کی صحبت بظاہر وہ دین والے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں دکھائی وہ دین والے دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ دین والا ہے، یہ نمازی پرہیزی ہے، مگر آپ نہیں جانتے یہ نمازی ایسا نمازی ہے کہ جو اپنی ساری نمازوں کو ضائع روزانہ کرواتا ہے، 5 نمازیں پڑھتا ہے وہ جماعت کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ، مگر ہر نماز کو ضائع کروا دیتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ چغلی اور غیبتوں کی وجہ سے۔ یہ صحبت کس قدر انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تعلیم دیا کرتے تھے کہ اپنی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ کرو، اچھے صحابہ کے پاس۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد نبوی کے اندر بیٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اگر دنیا کے اندر نیک اور پرہیزگار اور متقی لوگوں کے پاس بیٹھو گے تو المرء مع من احبا، تو جس کے ساتھ تم محبت کرتے ہو نا، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کی صفوں کے اندر تمہارا مقام رکھے گا، انہی کے صفوں کے اندر تم بیٹھو گے۔ اسی طرح حضرت عقبہ بن عامر رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تابعی ہیں، انہوں نے سفر کیا مدینے کا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک دوست کی تلاش ہے، دوست کی تلاش، اور دعا کرتے جا رہے ہیں اللہم جلسنی جلیسا صالحا، اللہ مجھے نیک دوست عطا فرما دے۔ ابھی تک دوست نہیں ملا، انہوں نے کوفے کا سفر بھی کیا مگر کوئی دوست نہ ملا، انہوں نے بصرے کا سفر کیا مگر کوئی دوست نہ ملا، آخر کار وہ مدینے کے اندر آئے۔ مدینے کے اندر آئے تو سب سے پہلی جو ملاقات ہوئی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سب سے پہلی ملاقات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ کو پہچانا نہیں، فرمایا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ فرمایا اللہ نے وہ میری دعا قبول کر لی ہے، اللہم جلسنی جلیسا صالحا۔ 6 ماہ سے یہ میں عقبہ بن عامر یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی صحبت نیکوں کی عطا کر دے، ایسی صحبت اختیار کر دے کہ جس کی صحبت اختیار کر کے میں جنت کا مستحق بن سکوں، تیرے دیدار کا مستحق بن سکوں، کل قیامت کے دن نجات کا مستحق بن سکوں، تیری جنت کا مستحق بن سکوں، تیرے دیدار کا مستحق بن سکوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مجھے دعا سکھلائی تھی اللہم جلسنی جلیسا صالحا، حضرت ابو ہریرہ کو بھی سکھلائی ہے، اور عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کی حدیث میں بھی یہ دعا پڑھی ہے، میں جب سے مانگتا شروع کیا، کوفہ کا بھی سفر کیا مگر شخص نہ ملا، بصرہ کا سفر کیا مگر شخص نہ ملا، آج مدینے کا سفر کیا ہے، ابو ہریرہ جیسی شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے میرا دوست بنا دیا۔ آپ بتائیں صحابی رسول اگر کسی کا دوست بن جائے تو اس کی صحبت کے کیا کہنے ہوں گے؟
یعنی معلوم ہی ہوتا ہے کہ صحبت انسان کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور اسی طرح پوزیٹو اثرات بھی چھوڑتی ہے اور نیگیٹو اثرات بھی چھوڑتی ہے، مگر اختیار انسان نے کرنا ہے کہ انسان کی صحبت کو اختیار کرتا ہے۔ اگر آپ نمازی ہیں، اگر آپ متقی انسان ہیں، اور اگر آپ پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب انسان ہے، مگر آپ اگر گندی صحبتوں میں بیٹھنا اگر آپ نے شروع کر دیا تو آپ کی عبادات کے اندر جو مٹھاس تھی، جو اللہ تعالیٰ کا قرب تھا، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اس نمازی کو نماز کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی کہ جس کی صحبت گالیوں والوں کے پاس بیٹھتی، اور جس کا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے پاس ہے کہ جن کی زبان پر ہمیشہ فحش کلامی کے الفاظ جاری رہتے ہیں۔ وہ کبھی نمازی نماز کے اندر لذت محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی کے برعکس دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ کنسپٹ ہے کہ گناہ تصور ہی نہیں کرتے اور گناہ فوری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہے؟ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کے اندر ایک حصہ ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری ہے۔ باپ گھر بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی کر رہا ہے، مگر باپ سے ملنے کے لیے کوئی اس کا دوست آ گیا ہے یا کوئی بھی رشتہ دار آ گیا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو سمجھا کیا تربیت کر رہا ہے، سبحان اللہ، باپ اپنے بیٹے کی کہ بیٹا باہر جا کے کہو کہ والد صاحب کام پہ گئے ہیں، والد صاحب گھر نہیں ہے۔ یعنی خود بھی جھوٹ بولنے کی عادت، اور آگے اولاد کو بھی ایسی تربیت کر رہا ہے کہ میرے بچوں آپ نے جھوٹ کا سہارا لینا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جھوٹ کے سہارے کے سوا کوئی سہارا ہی نہیں ہے۔ مال تول اور ناپ تول میں جو کمی کرنے والا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنی خرید و فروخت بے کے معاملات کے اندر اگر جھوٹ کا سہارا نہ لوں تو مجھے منافع حاصل نہیں ہوتا، منافع مجھے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ شیطان نے ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر وسوسے پیدا کر دیے، یہ کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کو فوراً اختیار کرو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو انسان کا کنسپٹ بیٹھ جاتا ہے انسان کے ذہن دماغ کے اندر، یہ جو شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے، یہ وسوسہ انسان کو جہنم کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ یہ وسوسہ کون سا وسوسہ؟ کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ہم بڑا جانتے ہی نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھ کے اختیار کر لیتے ہیں، مگر یہ چھوٹے گناہ کل قیامت کے دن ہمیں جہنم کا مستحق بنا سکتے ہیں کہ جس کی ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ بیان کی ہے کہ جس وجوہات پر آج عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم روزمرہ زندگی میں گناہوں کا شکار ہیں، گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرتے ہیں مگر پھر گناہ پر گناہ، پھر گناہ پر گناہ۔ وجہ کیا ہے؟ توبۃ نصوحا۔ ہم توبۃ نصوحا نہیں کرتے۔ توبۃ نصوحا کہتے کس کو ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے، توبۃ نصوحا ایسی توبہ ہے کہ گناہ کے بعد انسان اللہ سے ایسی توبہ کرے، تین باتیں اس میں ہوں۔ پہلی بات، اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کرتا اس کی کوئی توبہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے اعتراف کرے کہ اللہ یہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اللہ تو پاک ہے، میں نے ظلم کیا ہے۔ انبیاء کی زندگی کو، سیرت کو پڑھ کے دیکھے، حضرت یونس علیہ السلام انہوں نے بھی اعتراف کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں ہی ظالم ہوں، تو پاک ہے۔ یعنی اللہ یہ بندے سے اعتراف کروانا چاہتے ہیں۔ جب تک زبان پر اعتراف نہیں ہوگا اپنے گناہ کا تب تک بخشش نہیں ہے، مگر آج ہم اعتراف نہیں کرتے اپنے گناہ کا۔ پہلی تو بات اعتراف کرے، اس کے بعد اعتراف کے بعد جب تک شرمندگی نہیں ہوگی تو گناہ معاف نہیں ہونا۔ اللہ شرمندگی چاہتے ہیں، کس کو شرمندگی بھی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ تو دنیا کا معاملہ آپ دیکھ لیں، آپ کسی کے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اگر آپ اس کے پاس معافی مانگنے جائیں، اگر آپ ایسے الفاظ استعمال ہی نہ کریں کہ جس میں شرمندگی کا کوئی اظہار اور کوئی مادہ ہی نہ پایا جائے، تو وہ آپ کو معاف کرے گا؟ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا اس کو تو ابھی تک اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اور رب تعالیٰ کے سامنے جب باغی بن کے آتے ہو، جب گناہگار بن کے آتے ہیں، تو جب رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو شرمندگی کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ جب انسان اعتراف کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے گناہوں پر، جب شرمندگی کا اظہار کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے گناہوں پر، تو پھر وہ گناہوں کی تکیل اور گناہوں کی دلدل میں انسان دن بدن پھنستا رہتا ہے۔ پھر روزانہ وہ پتہ نہیں کئی سینکڑوں گناہ کو اختیار کر لیتا ہے جو حقیر گناہ تھے اس کے تصور کی وجہ سے۔ اور اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بھی انسان کو بچنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بری عادت ہے۔ اور اسی طرح توبۃ نصوحا کا تیسرا، جب تک آپ پختہ ارادہ نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ کے ساتھ عہد و پیمان نہیں کرتے،
میثاق نہیں کرتے جب تک آپ میثاق اللہ سے پختہ عہد نہیں کریں گے کہ اللہ یہ آج میری زندگی میں یہ جو میں نے بدترین گناہ کیا ہے کہ جس کو لوگ حقیر جانتے ہیں مگر مجھے پتا ہے اللہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ مجھے جہنم میں دھکیل سکتا ہے، اللہ میں سچے دل سے تیرے سے معافی مانگتا ہوں، توبۃ نصوحا کرتا ہوں، اور ایک تیرے سے میرا پختہ وعدہ ہے آج کے بعد اس گناہ کے نزدیک بھی نہیں جاؤں گا۔ جب تک یہ بندہ اپنی زبان سے یہ بات نہیں کہے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ یہ تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرو، چھوٹا گناہ ہو گیا ہے، جھوٹ بول لیا ہے، غیبت کر لی ہے، چغلی کر لی ہے، فوراً مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز ادا کر کے فوراً اللہ سے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہ کا اعتراف کرو۔ اعتراف کر لیا ہے، اس کے بعد شرمندگی کا اظہار کرو۔ شرمندگی کا اظہار ہو گیا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ توبۃ النصوحا کر کے ساتھ ہی اللہ سے پختہ عہد و پیمان کر لو، اللہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ گناہ تو بڑی دور کی بات ہے، جو اس کے رستے ہیں میں اس رستوں پر بھی نہیں چلوں گا۔ اس کے بعد جو چوتھا، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کسی کا حق مارا ہے، جب تک اس کا حق واپس نہیں کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہے۔ ہمارے دنوں کے اندر یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ بیٹھ گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ 3 جو بنیادی باتیں ہیں اس کو تو ہم اختیار کر لیتے ہیں۔ بہن کو اگر وراثت سے حصہ نہیں دیا، بھائی ہی سارا ہڑپ کے بیٹھ گئے ہیں اور قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، کسی کی زمین پر ناجائز طریقے سے قبضہ کر لیا، ہم کہتے ہیں اللہ گناہ پر اعتراف بھی کرتے ہیں، شرمندگی کا اظہار بھی کرتے ہیں، آئندہ کسی کی زمین پر قبضہ نہیں کریں گے۔ بھائی جس کی پہلی زمین پر قبضہ کر لیا ہے، جب تک اس کو واپس نہیں کرو گے تو یہ تینوں باتیں بھی تمہاری قبول نہیں کی جانی۔ یہ شریعت کا اصول ہے۔ حقداروں کو ان کے حق جب تک واپس نہیں کرو گے، یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، تب تک آپ گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتے اور آپ کے جو گناہ ہے وہ معاف بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ توبۃ النصوحا ہے۔ آج ہر بندہ توبۃ النصوحا سے بھاگ رہا ہے، یعنی دعا کے جو کنسپٹ اور دعا کے کلچر نے معاشرے میں تو یہ ختم ہی ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، بدعت کا فتویٰ لگا کے ہم نے دعا کو ختم ہی کر دیا۔ ایک تو حدیث ہے کہ اجتماعی دعا جائز نہیں ہے، مانتے ہیں اجتماعی دعا جائز نہیں ہے، کیا انفرادی بھی جائز نہیں ہے؟ انفرادی تو جائز ہے، مگر دیکھیں کتنے کو انفرادی، ہم نے اجتماعی کا فتویٰ لگا کے انفرادی کو بھی ختم کر دیا۔ ہماری مساجد کا دیکھیں رخ، کتنے کو لوگ ہیں، حالانکہ رسول اللہ کے ابن ماجہ میں حدیث ہے سب سے قبولیت کا وقت جو ہوتا ہے وہ فرض نماز کے بعد دعا کرو، قبولیت کا وقت ہے، یہ حدیث ہے۔ اجتماعی تو چلو رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، وہ نہ کریں، یہ تو بدعت ہو گئی، مگر بدعت کا فتویٰ لگا کے ساتھ انفرادی کو بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ معاشرے کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں 100 میں سے یا 50 میں سے، الگ اتنے تو نمازی نہیں ہوتے مساجد کے اندر، 20 یا 25 میں سے کوئی 1 یا 2 بزرگ ایسے ہوں گے جو فرض نماز کے بعد ہر روز ہر نماز کے بعد انفرادی طور پر دعا مانگنے کی ان کو عادت ہوگی۔ ہر کسی کو نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز پڑھی ہے بس دعا ٹھیک ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگ رہا احسان سمجھتے ہیں، ہم احسان کر رہے ہیں اللہ پہ۔ اللہ کہتے ہیں میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرے، ساری کی ساری خلقت میری باغی بن جائے، بغاوت کرنا شروع کر دے، میری شان کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، رائی کے دانے کے برابر بھی۔ اسی طرح جو تیسری وجہ ہے کہ جس وجوہات کی بنیاد کے اوپر ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر رہے، وہ کیا ہے؟ وہ تنہائی ہے۔ بھائی اپنی تنہائیوں کو پاک کیجیے، جب تک آپ تنہائیوں کو پاک نہیں کریں گے تب تک آپ گناہوں سے محفوظ رہ نہیں سکتے۔ ایک انسان کو پتہ ہے، ظاہر بات ہے انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے، ایک انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اگر میں تنہائی اختیار کرتا ہوں تو یہ موبائل کا گندا استعمال ہو جاتا ہے، یار اگر میں تنہائی استعمال کرتا ہوں، تنہائی میں بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے فلاں شیطان گندی سوچوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ یار جب تنہائی کے اندر تمہیں وہ گناہ کی دعوت دیتا ہے تو تنہائی کو اختیار کرنا چھوڑ دو، بہترین بات ہے۔ محدثین کیا کرتے تھے؟ محدثین نے یہ اصول بتایا تھا اگر کسی کی تنہائی اس کو برائی کے اوپر آمادہ کر رہی ہے تو وہ تنہائی کو چھوڑ دے۔ مثال کے طور پر اگر تنہائی آ گئی ہے اس کے پاس تو کیا کرے؟ باہر چلا جائے، دوستوں کے اندر بیٹھ جائے، اپنے ماں باپ کے اندر بیٹھ جائے، اپنے عزیز و اقارب کے اندر بیٹھ جائے، تنہائی نہ وہ استعمال کرے، کیونکہ تنہائی کے اندر شیطان بہت گندے وسوسے ڈال کے انسان کو گناہ کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ پھر تنہائی ایسی تنہائی بن جاتی ہے کہ جس کے بارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ان امتی یاتون یوم القیامہ بجمال تہامہ، کہ میری امت کے لوگ تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آئیں گے، فجعلہ حباء منثورا، اللہ ذرے بنا کر بخیر دے گا۔ صرف ایک وجہ، صرف لنا یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول ان کی خصلتیں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے ہی بھائی ہیں، جس طرح تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھتے ہیں، جس طرح تم صوم و صلات کی حفاظت کرتے ہو وہ بھی کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ ان کی تنہائیوں نے ان کو خراب کر دیا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے یہ جو حدیں بتائی تھی انہوں نے ان حدوں کو کراس کیا۔ جب انہوں نے ان حدوں کو کراس کیا تو ان کے اعمال بھی سارے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چوتھی وجہ ہے کہ جس وجہ کو اختیار کر کے آج ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پا رہے، نہ چھوٹا گناہ سے بچتا ہے، نہ بڑا گناہ سے بچتا ہے، نہ بوڑھا گناہ سے بچتا ہے، وہ کیا ہے؟ شیطان نے ہر دماغ میں، علماء کے دماغ میں بھی یہ وسوسہ ڈالا ہے، صلحاء کے دماغ میں بھی یہ وسوسہ ڈالا ہے، اور فاسق کے دماغ میں بھی یہ وسوسہ ڈالا ہے، اور فاجر کے دماغ میں بھی یہ وسوسہ ڈالا ہے۔ چھوٹے کے دماغ میں بھی یہی چل رہا ہے، بڑے کے دماغ میں بھی یہی چل رہا ہے، اور بوڑھے کے دماغ میں بھی یہی چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ یار شیطان کہہ رہا ہے یار اللہ بڑا غفور رحیم ہے، کوئی بات نہیں، اگر گناہ کر لیتے ہو تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ تمہیں پیار کرنے والا ہے، معاف کر دے گا، کوئی بات نہیں۔ یہ شیطان جو کلچر اور کنسپٹ ڈالتا ہے، اس سے بیڑا گھر کے انسان کا یہاں شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے ان اللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں، آیت بینہ میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مگر آپ ایک بات یہ رکھیں، جہاں آپ اللہ کی رحمت کی آیات کو پڑھتے ہیں وہاں یہ کیوں نہیں پڑھتے ان بطش ربک لشدید، میرے رب کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ جب آپ رحمت میں آ کے گناہ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور یہ سمجھتے جائیں گے کہ کوئی بات نہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ جو میری غفور الرحیم کے اوپر لیبر لگا کے گناہ پر گناہ کر رہا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا ان بطش ربک لشدید، ایسا پکڑوں گا کہ پھر یہ یاد رکھے گا، پھر اس کو اسے سوچیں یاد آئیں گی کہ میرا رب پکڑنے پر بھی بڑا سخت ہے۔ تو یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، اس وسوسے سے نکلیے، خدا را اس وسوسے کو اختیار نہ کیجئے۔ اگر یہ جیسے ہی وسوسہ آتا ہے تو فوراً جہنم کی ہولناکیوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کرنا شروع کر دیں، قبر کے عذابات کو یاد کرنا شروع کر دیں۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتلائے ہیں، وجوہات بتائی ہیں، ان وجوہات کو جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے تب تک ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی کے برعکس آخری عمل جو میں آپ کے سامنے گوش و گزار کروں گا، پھر اپنی بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ اذکار مسنون، مسنون اذکار، مسنون اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے، چلنے پھرنے کے، اٹھنے بیٹھنے کے، اور اسی طرح بستر کے اوپر لیٹنے سے پہلے سونے وقت، یہ جو مسنون اذکار جو انسان کی پوری زندگی پر احاطہ ہے، اگر اس کو آپ اختیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ اب دیکھیں ایک وظیفہ اللہ کے رسول نے بتلایا، ابن ماجہ میں روایت ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ چھوٹا وظیفہ ہے، اس کے آپ ترجمے پہ غور کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے، ایسا اس کا پاورفل اور جامع ترجمہ، فصیح و بلیغ ترجمہ، یا حی یا قیوم، اے قائم اور زندہ رہنے والے اللہ، برحمتی کا استغیث، تیری رحمت کے ساتھ میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں، اصلی میری اصلاح کر، شان کلہ، اللہ سارے کے سارے معاملے کی اصلاح کر دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ آنکھ جھپکی گئی، یہ آنکھ جھپک رہی، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے اپنے نفس کے سپرد نہ کرنا۔ تو جو اللہ سے یہ سوال کر لیتا ہے تو کیا پھر وہ شیطانی وسوسوں میں آ کے گناہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیتا ہے، من صلی صبح، جو صبح کی نماز باجماعت پڑھے، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اللہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ ہم نے آج اتنا کو غلط، معاشرے نے یہ کلچر پیدا کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ من صلی صبح فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، نمازیں پڑھ رہے ہیں پھر بھی گناہوں سے نہیں بچ رہے، توکل کی کمی ہے۔
رسول اللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں، اللہ نے کہلوائے ہیں کہ محبوب کہہ دیجئے من صلی صبح فہو فی ذمۃ اللہ، میرے بندوں نے ایک کام کرنا ہے، صبح کی نماز کو باجماعت اختیار کر لیں، سارا دن میں رب ان کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ میرا ایمان ہے کہ جو نماز باجماعت صبح کی پڑھ لیتا ہے، پھر جو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطان کے جو ہتھکارے اور جو شیطان کی چالیں، جو شیطان کے وسوسے، رب اس کو اس سے محفوظ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ پوری کائنات کے بادشاہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا۔ اور اسی طرح جو صبح کی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جس مرضی وادی میں جا کے مر جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کے اوپر سے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا لیتا ہوں جہاں مرضی جائے۔ پھر ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، جادو کے اثرات بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے رزق ٹھپ بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے کاروبار تباہ و برباد بھی ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ازواجی تعلقات میں دن بہ دن جھگڑے چلتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، کیوں؟ کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بتائے اس کو اختیار نہیں کرے۔ یہ جو وظیفہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہ بہت جامع وظیفہ ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا ہے۔ اسی کے برعکس ایک اس سے سب سے اہم وظیفہ، اللہم طہر قلبی من النفاق، اللہ میرے دل کے اندر جو کسی بھائی کے لیے بغض آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، کینہ آ جاتا ہے، عداوت آ جاتی ہے، قدورت آ جاتی ہے، اللہ اس کو پاک کر دے۔ یہ بھی بہت جامع دعا ہے۔ اور اسی طرح اللہم طہر قلبی من النفاق واعمالی من الریا، اللہ جو میرے عملوں کے اندر بعض اوقات یہ ریاکاری آ جاتی ہے، میں سمجھتا ہوں یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، چلو وہ دیکھ رہے ہیں، میں اپنی نماز کو مزین کر لوں، ذرا نماز کو طویل کر لوں۔ یہ جو اللہ میرے ذہن کے اندر یہ جو سوچ آ جاتی ہے، اس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اللہ یہ جو زبان پر ہر وقت جھوٹ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، خرید و فروخت کے معاملات کے اندر، گھریلو معاملات کے اندر، ازواجی معاملات کے اندر، آئلی زندگی کے اندر، باہر والی زندگی کے اندر، وَلِسَانِ مِنَ الْكَذِبِ، اللہ میری زبان کو جھوٹ کی بندشوں سے پاک کر دے۔ وَعَيْنِ مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ یہ جو آنکھ کی خیانت میں کرتا ہوں نا تنہائی کے اندر، یہ جو میں گندی اس موبائل کے اوپر ویڈیوز دے کے اپنی جوانی کا بیڑا گرک کر رہا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اے اللہ جو باہر عورتوں پر گندی نگاہیں رکھ کر گندی نگاہیں رکھتا ہوں، وَإِنْ مِنَ الْخِيَانَةِ، اللہ ایسی آنکھ سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تو جانتا ہے خیانت والی آنکھ کون سی ہے، اور تو ہی جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ اور اسی کے برعکس آخری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلائی ہے وہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بولتے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی بدنی، یہ جو جسمانی بیماریاں ہیں سب کے طور کے لیے ایک جامع رسول اللہ کی دعا ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت عطا فرما۔ اور جو اللہ سے عافیت کا سوال کر لیتا ہے روح زمین کے اوپر اس سے زیادہ خوش بخت انسان کوئی نہیں ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے بدن کو عافیت دے دے۔ اور اسی طرح اے اللہ میری زبان کو عافیت دے دے، اللہ میرے کان کو عافیت دے دے، اللہ میرے دل کو عافیت دے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو 3 مرتبہ یہ کلمات اپنی زبان سے کہہ لیتا ہے اللہ اس کے جسم کے ہر حصے کو پاک بھی کر دیتے ہیں، جو بیماری میں مبتلا ہے اللہ اس کو شفا بھی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو عافیت سے بھر دیتے ہیں، عافیت سے بھر دیتے ہیں۔ یہ بہت ہی جامع دعا ہے۔ تو جو آپ کے سامنے خلاصتاً بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں سے اگر آپ محفوظ رہنا چاہتے ہیں، میں اور آپ گناہوں سے اگر محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنی صحبتوں کا انتخاب کریں۔ اگر مسجد کے اندر رہ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ جو پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملانے والا جو نمازی ہے، اگر وہ چغل خور ہے، غیبت خور ہے، اپنے ائمہ پر زبان درازی کرنے والا ہے، تو اس سے لا تلقی کر لیں، اسلام نے اجازت دی ہے۔ وابغض للہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں احب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنی ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اچھا اللہ کے لیے بغض کس سے رکھنا ہے؟ فاجر سے، فاسق سے؟ بھائی نہیں، اللہ کے لیے بغض اس بندے سے رکھنا ہے جو نیک ہے مگر ایسے گندے اعمال کرے کہ اس کی نیکیاں بھی تباہ ہو رہی ہیں، اس سے آپ بغض رکھ سکتی ہیں، جائز ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو عمل بتایا ہے، اگر تنہائی کے اندر آپ کے گناہ نہیں چھوٹ رہے تو پھر تنہائی کو ترک کر دیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اذکار ہیں ان کو بھی آپ اختیار کریں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو شیطانی وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، یہ غفور الرحیم سمجھ کے دن بہ دن جو گناہ چلتے جا رہے ہیں، اس وسوسے سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ اور ایک اور میرے ذہن کے اندر ایک بات آئی ہے، وہ کیا ہے کہ گناہ تو ہم کرتے ہیں مگر گناہ سے محفوظ تب تک انسان نہیں رہ سکتا جب تک گناہ کے رستوں کو بند نہیں کر دیتا۔
ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کے رستوں کو بند کرنا، بڑا فرق ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کی آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک انسان ہے وہ زنا کر لیتا ہے، زنا کے بعد اس کے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار آپ نے بڑا برا کیا ہے، جو ہے نفس لوامہ، جو ملامت کرتا ہے۔ اس کے بعد اس نے توبہ کر لی، اچھا وہ توبہ کر کے پاک تو ہو جاتا ہے، مگر جو گناہ، اس گناہ پر، زنا پر ابھارنے والا اس کو وہ جو رستہ تھا وہ کیا تھا؟ میوزک کو سننا، گانوں کو سننا، ابھی تک وہ سن رہا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا؟ کرے گا بھائی۔ یعنی آپ تب تک گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے جب تک آپ گناہوں کے رستوں کو لوگ بند نہیں کر دیتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، لا ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ یہ نہیں کہا کہ زنا کرنا ہی نہیں ہے، اللہ نے کہا زنا کے جو رستے ہیں جو تمہیں زنا پر ابھارتے ہیں، یہ جو گانے، میوزک، یہ جو صحبتیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ اگر قریب چلے گئے تو تمہارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جتنے بھی گناہ کے رستے ہیں نا، ان کو لوک لگا کے توحید کی شمع کو جلائیں اور پیغمبر کی سنت اور پیغمبر کے مطیع اور اللہ کے مطیع بنے۔ جب ہم ان تمام گناہوں سے بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں نکھار بھی پیدا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دو جہانوں کے اندر ہمیں عزت اور بلندی کا معیار بھی عطا فرما دے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ کما حق کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔